السلام علیکم CS408 ہیومن کمپیوٹر انٹریکشن کے اس دوسرے لیکچر کی اس زبردست سی اور تفصیلی وضاحت میں خوش آمدید۔ پچھلے سیشن کے بعد آج ہم ذرا مزید گہرائی میں جائیں گے اور دیکھیں گے کہ ٹیکنالوجی کے ساتھ ہمارا جو روزمرہ کا واسطہ پڑتا ہے نا، اس میں کیا کیا خامیاں ہیں اور انہیں کیسے فکس کیا جا سکتا ہے۔ تو چلیں سیدھا ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن بھائی شروع کرنے سے پہلے میرا آپ سب سے ایک بڑا ہی عام سا لیکن بہت اہم سوال ہے۔ کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ یہ جو ہماری ڈیجیٹل ڈیوائسز ہیں یہ ہمیں مینول ڈیوائسز کی نسبت اتنا زیادہ فرسٹریٹ کیوں کرتی ہیں؟ مطلب آئے دن کمپیوٹر یا موبائل پر کچھ کرتے ہوئے ہمیں اچانک اتنا غصہ کیوں آ جاتا ہے؟ یہ جو فرسٹریشن ہے نا، یہ کوئی اتفاق نہیں ہے۔ اس کی باقاعدہ جڑیں اس بات میں ہیں کہ ان سسٹمز کو ڈیزائن کیسے کیا جاتا ہے، اور آج ہم بالکل اسی سوال کی تہہ تک جائیں گے۔ تو آج کے ہماری سیشن کا ایجنڈا کچھ یوں ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے ATM ڈیلیما پر، پھر فیچر شاک اینڈ ایررز کو دیکھیں گے، اس کے بعد ہیومنز ورسز کمپیوٹرز کا تقابل ہوگا، پھر ہم دی ڈیفینیشن آف HCI کو اچھے سے سمجھیں گے، اور آخر میں نیکسٹ لیکچر پریویو۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں سیکشن 1، دی ATM ڈیلیما۔ ہم سب نے کبھی نہ کبھی ATM سے کیش نکالتے ہوئے اس شدید فرسٹریشن کا سامنا ضرور کیا ہوگا۔ ذرا سوچئے، جب ہم کسی انسان سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کسی بینک کے کیشیئر سے، تو ہماری توقع کیا ہوتی ہے؟ یہی نا کہ وہ شائستہ ہوگا، اگر ہم سے کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو گئی تو وہ اسے نظر انداز کر دے گا اور گائیڈ کرے گا۔ لیکن دوسری طرف جب آپ ATM کے سافٹ ویئر سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں کوئی لچک نہیں ہوتی، انتہائی سخت اصول۔ آپ کی ایک چھوٹی سی غلطی پر مشین پورے کا پورا پروسیس کینسل کر دیتی ہے اور آپ کو سزا کے طور پر بالکل شروع سے سارا کام دوبارہ کرنا پڑتا ہے۔ آپ کے کورس کے ہینڈ آؤٹس میں نا ایک بڑی ہی زبردست فریز استعمال کی گئی ہے، فنیسڈ انٹو اے مسٹیپ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مشین آپ کو اتنی چالاکی سے الجھاتی ہے کہ آپ سے خود بخود غلطی ہو جائے۔ ذرا مثال لیجئے، ATM اکثر آپ سے پوچھتا ہے کہ بھائی کیش چیکنگ اکاؤنٹ سے نکالنا ہے یا سیونگز اکاؤنٹ سے۔ اب فرض کریں کہ آپ کا سیونگز اکاؤنٹ ہے ہی نہیں، آپ کے پاس صرف ایک ہی اکاؤنٹ ہے، پھر بھی مشین آپ کو ایک ایسا آپشن دے رہی ہے جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، اور اگر آپ غلطی سے وہ سیونگز والا آپشن سلیکٹ کر لیں تو مشین فوراً آپ کا کارڈ باہر پھینک دیتی ہے، مطلب ٹرانزیکشن کینسل۔ اب مشین کو اچھے سے پتا ہے کہ آپ کا سیونگز اکاؤنٹ نہیں ہے، پھر بھی وہ جان بوجھ کر آپشن دے کر آپ کو الجھاتی ہے اور پھر اسی غلطی پر آپ کو پینلائز کرتی ہے۔ یہ دراصل ایک بہت ہی خراب اور غیر انسانی ڈیزائن کی کلاسک مثال ہے۔ اب چلتے ہیں اپنے سیکشن 2 کی طرف، فیوچر شاک اینڈ ایررز۔ تو ہوتا یہ ہے کہ اس طرح کے خراب انٹرفیس ڈیزائن کے نتائج صرف آپ سیٹ ہونے یا پریشانی تک محدود نہیں رہتے، یہ لٹرلی خطرناک بھی ہو سکتے ہیں۔ ہینڈ آؤٹس میں کمپیوٹر ٹیکنالوجی کے انسانوں پر جو منفی اثرات ہیں ان کی 3 بڑی وجوہات بتائی گئی ہیں۔ پہلی مثال ہوائی جہاز اور کمپیوٹر کی ہے، یعنی فلائٹ 965 کا وہ انتہائی افسوسناک واقعہ جہاں پائلٹ کی ایک چھوٹی سی ٹائپنگ کی غلطی اور بدلے میں کمپیوٹر کے انتہائی خراب فیڈ بیک کی وجہ سے پورا جہاز تباہ ہو گیا۔ دوسری وجہ ہے فیچر شاک، جسے ہم ابھی آگے چل کر ڈیٹیل میں دیکھیں گے۔ اور تیسری مثال وہی کمپیوٹر اور بینک کی ہے جو ATM والی ڈسکشن ہم نے ابھی کی۔ اب یہاں سب سے اہم اور غور طلب بات یہ ہے کہ ATM پر ہونے والی عام سی غلطی اور فلائٹ 965 جیسی بڑی ٹریجڈی میں اگر کوئی بنیادی فرق ہے تو وہ صرف پینالٹی کے میگنیچیوڈ کا ہے۔ غلطی دونوں جگہ ایک جیسی تھی، بس ایک جگہ آپ کا تھوڑا سا وقت ضائع ہوا اور دوسری جگہ سینکڑوں جانیں چلی گئیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انٹریکشن کا درست ڈیزائن ہونا کتنا زیادہ کریٹیکل ہے۔ اور یہیں پر ایک انتہائی اہم ڈیفینیشن آتی ہے جسے ہم کہتے ہیں فیچر شاک۔ اسٹوڈنٹس، یہ کانسیپٹ ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے اور ویسے بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اسے ذرا دھیان سے سمجھے گا۔ فیچر شاک دراصل وہ مظہر ہے جہاں یہ بڑی بڑی ہائی ٹیک کمپنیاں اپنی پروڈکٹ کو مزید بہتر بنانے کے چکر میں اس میں نئے نئے فیچرز ٹھونستی چلی جاتی ہیں، لیکن اس کا فائنل رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ وہ ڈیوائس اپنے پرانے مینول ورژن سے بھی زیادہ کمپلیکس اور استعمال میں مشکل ہو جاتی ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں، اگر آپ کا پروسیس ہی خراب ہے تو محض نئے فیچرز ایڈ کرنے سے پروڈکٹ کبھی بہتر نہیں ہوتی، بلکہ یوزر کا دماغ مزید گھوم جاتا ہے۔ سیکشن 3، ہیومنز ورسز کمپیوٹرز۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ کمپیوٹرز ایسا سخت اور الجھا دینے والا برتاؤ کرتے کیوں ہیں؟ یہاں اس بات کو کلیئر کرنا بہت ضروری ہے کہ بھائی کمپیوٹر ہارڈ ویئر کا اپنا کوئی پیدائشی یا اندرونی رویہ نہیں ہوتا، وہ تو بس پلاسٹک، سلیکون اور میٹل کا ایک بے جان سا ڈبہ ہے۔ کمپیوٹر جو کچھ بھی کرتا ہے وہ صرف اور صرف اپنے سافٹ ویئر یعنی پروگرامز کے احکامات پر کرتا ہے، اور سافٹ ویئر وہ تو بالکل انسانی زبان کی طرح فلیکسیبل اور لچکدار ہوتا ہے۔ جس طرح ایک انسان چاہے تو بڑے پیار اور نرمی سے بات کرے یا پھر انتہائی سختی سے، بالکل اسی طرح ایک پروگرام کو بھی ویسا ہی رویہ اپنانے کے لیے بنایا جا سکتا ہے۔
حقیقت تو یہ ہے کہ ایک کمپیوٹر کے لیے عزت اور شائستگی سے پیش آنا اتنا ہی سمپل اور آسان ہے جتنا کسی انسان کے لیے اس طرح بات کرنا۔ تو پھر پرابلم کہاں ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ سافٹ ویئر کو یہ سکھانا پڑتا ہے کہ بھائی یوزر کے ساتھ شائستگی سے کیسے پیش آنا ہے۔ اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جو لوگ یہ پروگرامز لکھتے ہیں نا، یعنی ہمارے پروگرامرز، وہ کمپیوٹرز کو تمیز اور شائستگی سکھانے میں کوئی خاص ماہر نہیں ہوتے۔ ان کا سارا فوکس بس اس بات پر ہوتا ہے کہ کوڈ کسی طرح چل جائے، یوزر کے احساسات یا اس کی آسانی ان کی ترجیح نہیں ہوتی۔ اسے ساری صورتحال کو بہترین طریقے سے ڈیفائن کرنے کے لیے مشہور انٹرفیس ڈیزائنر ایلن کوپر کا ایک بہت ہی کمال کا اور مشہور کال ہے، "دی انمیٹس آر رننگ دی اسائلم"، یعنی پاگل خانے کا سارا انتظام خود پاگلوں کے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ یہاں انمیٹس سے ان کی مراد وہ سافٹ ویئر انجینئرز اور پروگرامرز ہیں جو اپنے اس خالص ٹیکنیکل مائنڈ سیٹ کے ساتھ پروڈکٹ بناتے رہتے ہیں۔ جب سافٹ ویئر بنانے والے ہی اس کا یوزر انٹرفیس بھی خود ڈیزائن کرنے لگ جائیں تو ظاہر بات ہے وہ اسے اپنے حساب سے بناتے ہیں، عام انسانوں کی آسانی کے لیے نہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پروڈکٹ فیچرز سے تو بھری ہوتی ہے لیکن اسے استعمال کرنا ایک عام یوزر کے لیے سیدھا سیدھا عذاب بن جاتا ہے۔ سیکشن 4 The definition of HCI۔ تو بھائی ان تمام مسائل کا حل کیا ہے؟ یہیں سے اس فیلڈ کا یعنی HCI کا باقاعدہ جنم ہوتا ہے۔ اب یہ جو ڈیفینیشن ہے نا، یہ آپ کے کانسیپٹ کے لیے اور پیپرز کے حوالے سے موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ اسے میں بالکل آرام سے اور کلیئر پڑھتا ہوں تاکہ آپ پوری طرح سیٹسفائی ہو جائیں کہ یہ فیلڈ اصل میں ہے کیا۔ ACM اور IEEE کے مطابق ہیومن کمپیوٹر انٹریکشن ایک ایسا ڈسپلن ہے جو انسانوں کے استعمال کے لیے انٹریکٹیو کمپیوٹنگ سسٹمز کے ڈیزائن، ایویلیویشن اور امپلیمنٹیشن سے تعلق رکھتا ہے اور ان کے ارد گرد موجود اہم مظاہر کا مطالعہ کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے صرف کوڈنگ نہیں کرنی بلکہ ہم باقاعدہ پلان کر کے ڈیزائن کرتے ہیں، پھر اس کی ایویلیویشن کرتے ہیں، اسے ٹیسٹ کرتے ہیں کہ کیا کوئی عام انسان اسے آسانی سے استعمال کر پا رہا ہے یا نہیں، اور پھر جا کر اس کی امپلیمنٹیشن کی جاتی ہے۔ اس سارے پروسیس کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے، ٹیکنالوجی کو انسان کے لیے زیادہ سے زیادہ کارآمد اور آسان بنانا۔ اور اب ہم آتے ہیں اپنے آخری حصے کی طرف، سیکشن 5 نیکسٹ لیکچر پریویو۔ تو سٹوڈنٹس، آج ہم نے یہ سیکھا کہ کمپیوٹرز بذات خود برے نہیں ہوتے بلکہ ان کے سافٹ ویئر کو شائستگی سے ڈیزائن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن اب یہاں ایک بڑا زبردست سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہو جب پوری کی پوری سافٹ ویئر انڈسٹری ان برے ٹولز اور اس مشکل ڈیزائن کو ماننے سے ہی انکار کر دے، جب وہ اس مکمل ڈینائل میں ہوں کہ ان کی بنائی ہوئی چیزوں میں کوئی خامی بھی ہو سکتی ہے؟ اگلے لیکچر میں ہم ہینڈ آؤٹ 3 کے اسی سسپینس بھرے ٹاپک پر ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ مجھے پوری امید ہے کہ آج کی یہ ایکسپلینیشن آپ کے لیے بہت معلوماتی رہی ہوگی اور آپ کے سارے کانسیپٹس اچھے سے کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ اگلے لیکچر میں ملتے ہیں، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔